محترم سامعین، آئیے سنتے ہیں ایسے اقوال جو دل میں اتر جائیں تو زندگی کو بدل دیں۔ یہ اقوال صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسی سانس پر مشتمل ہے جو کبھی نہیں لوٹے گی، تو کبھی بھی نیک عمل میں سستی یا تاخیر نہ کریں۔ دنیا کا غم دل میں تاریکیاں لاتا ہے اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کر دیتی ہے۔ ایک مومن کے لیے نعمت اور مصیبت دونوں ہی عافیت کا ذریعہ ہیں۔ جب نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہوئے تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ یوں وہ خوشی اور غم ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نعمتوں میں خود غرض بن جائے اور مصیبت میں اللہ کو بے قراری سے پکارنے لگے۔ رات کو بچوں کو یہ نہ کہو کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بچوں سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت اور دین سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا، ورنہ ان کے چلے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ نصیحت بری نہیں لگتی اگر لہجے کا خیال رکھ کر کی جائے، ورنہ آپ بہت قیمتی بات کہہ رہے ہوں، وہ بھی ردی برابر لگتی ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ ترین عورتوں نے پردہ کیا۔ خاموشی اکثر وہ جواب ہوتی ہے جو بہت سے سوالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ دلوں کو جیتنے کا سب سے بہترین طریقہ خلوص ہے۔ دھوکہ دینے والا کبھی خوش نہیں رہتا، اور معاف کر دینے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ ہر انسان کی پہچان اس کے الفاظ اور انداز گفتگو سے ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو جن کی محفل کا موضوع ہمیشہ دوسرے لوگوں کی خامیاں اور لوگوں کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے تو وہ دوسروں کی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے تو ان کا اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد اولاد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن کون بنتا ہے؟ ایک چڑچڑی ماں اور ایک غصیلا باپ۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں۔ ایک اپنی غلطی ماننے کا، ہر وقت اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں نہ رہیں، اور دوسرا دوسروں کو معاف کر دینے کا اصول۔ یہی اصول زندگی کا سکون کا راستہ ہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں نہ رکھیے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے اس پر رب کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ محبت اور احترام سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جہاں دل جڑ جائیں وہاں نفرت اور کینہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ بندہ عاجز ہے مگر اللہ قادر ہے، اس پر بھروسہ ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے جینا ہے۔ خود غرضی دل کو تنگ کر دیتی ہے، ایثار و ہمدردی زندگی کو وسیع کر دیتی ہے۔ خوشی وہ دولت ہے جو دوسروں کو دینے سے بڑھتی ہے۔ جتنا خوشیاں بانٹو گے اتنا ہی تمہارے پاس خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ شہرت کم ظرف انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، اور تکبر انسان سے ایسی غلطیاں کروا دیتا ہے جس میں وہ خود پھنستا چلا جاتا ہے۔
حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا اپنا سکون تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ بھی نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہ کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ صبر سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں، جو صبر کرتا ہے اس کے حق میں وقت بھی بدل جاتا ہے۔ یاد رکھو، ایمانداری کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اس میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ غصے پر قابو رکھنا سیکھو، کیونکہ غصہ عقل کو اندھا اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرو، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے رنگ میں ہی رنگا جاتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان دولت نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے۔ مال و دولت وقتی ہیں، لیکن اچھا اخلاق ہمیشہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ مال کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں مگر اچھے اخلاق کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ دولت محلوں کے دروازے کھولنے سے کھلتی ہے مگر اخلاق دلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اصل عزت دولت سے نہیں بلکہ اخلاق سے کمائی جاتی ہے۔ دولت وقتی دوست بناتی ہے جبکہ اچھے اخلاق ہمیشہ کے دوست پیدا کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت ایک آدمی دیکھے گا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے۔ وہ پوچھے گا، اے پروردگار، یہ کیسے ہوا؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، یہ تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی تھی، ان دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ محترم دوستو، نیک اولاد والدین کے لیے سب سے بڑی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ان کی نیکیاں اور دعائیں والدین کے نامہ اعمال میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا والدین کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے جو آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ اپنے مالک یعنی صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ محترم دوستو، جس دن سورج سر کے قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، مومن کو اپنے کیے ہوئے صدقے کا سایہ ملے گا۔ اگرچہ صدقہ دوسروں کی مدد کے لیے ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا فائدہ خود صدقہ کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ قیامت کا دن نہایت سخت ہوگا، اس دن صدقہ انسان کے لیے ڈھال اور سایہ بن کر کھڑا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، چاہے کتنا معمولی ہی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ دیا گیا چھوٹا سا صدقہ بھی آخرت میں ڈھال بن سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نیت کا اخلاص صدقے کی اصل قیمت ہے، نہ کہ مقدار۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ ہو سکتا ہے، اس لیے نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے یہی مغفرت کا سبب بن جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صدقے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ان اقوال اور احادیث مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔